السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، سبقت کر لے گئے، بازی مار لے گئے۔ قالوا المفردون یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا مفردون آگے بڑھ گئے، تو آپ نے کہا مفردون آگے بڑھ گئے، تو صحابی نے پوچھا تو مفردون کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے بتایا مفردون وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ سبقت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، یہ سب آگے بڑھ گئیں، جب سبقت کر گئیں، بازی مار گئیں، آگے بڑھ گئیں۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے کہ جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ذکر بہت آسان عبادت ہے، ہم اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے چاہیں یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، اس میں بڑی محنت نہیں لگتی ہے، بس آدمی اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرے، نماز کی پابندی کرے، نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنی زبان کو لگام دے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الواصل السعید کے اندر لکھتے ہیں کہ جنت کے جو مکانات ہیں، جنت کے جو مکانات ہیں وہ ذکر سے بنائے جاتے ہیں۔ جب بندہ ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، رک جاتا ہے، تو فرشتے بنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ذکر کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ بندہ ذکر کر رہا ہے، اس کا محل تیار ہو رہا ہے، وہاں محل بن رہا ہے، اور جب ذکر چھوڑ دیتا ہے فرشتے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، خوشحال بنایا ہے، عافیت کی نعمت، سلامتی کی نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، گھر کی نعمت، ایمان کی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اس وقت جس مہینے میں ہم ہیں، ماشاء اللہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ہیں، اور ہمیں اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو صبح و شام کے اذکار ہیں، ذکر کی جو تسبیح ہے وہ ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ چونکہ ابھی رمضان ہے تو ہمیں رمضان کا اہتمام کر کے پڑھنا چاہیے، اور جب رمضان نہیں ہوتے ہیں یعنی اور بعض مہینوں میں بھی ہمیں، جو مہینے رمضان کے علاوہ ہیں، ان مہینوں میں بھی ذکر کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت
اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم جتنا ذکر و اذکار کریں گے ہمارے حق میں اتنے ثواب. کتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارا جنت میں گھر بنایا جا رہا ہے. جب ہم اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. فرشتے ہمارے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. تو ہمیں اس اذکار کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور جب کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں تو ہمیں اور زیادہ کثرت سے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا کثرت سے، اللہ کے ذکر کا ہمیں کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، ذکر اور اذکار کی اہمیت کو بتانا چاہیے، اور بہت سی دعاؤں کا اہتمام، نماز کی پابندی کا اہتمام، ہر چیز کو سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اینڈ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پلیز فالو مائی پیج، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کہاں سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیوز کہاں تک جا رہی ہے. اور اگر میری ویڈیوز میں کچھ کمی ہوتی ہے، جو لوگ سنتے ہیں اگر کچھ رہتا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں آپ سب کے کمنٹ کو پڑھتی ہوں، جو بھی مجھے کمنٹ آتے ہیں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادت، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جتنا مانگ سکتے ہیں اس رمضان میں مانگیں، اپنی صحت کے لیے، اپنے ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک چیز بولنا تھا مجھے کہ جو ویڈیوز میں بناتی ہوں، میری وائس کا جو بیک گراؤنڈ وائس ہے اس کی وجہ سے اگر کچھ دقت ہوتی ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. کیونکہ وہ ایک تو میری وائس جو ہے وہ تھوڑا ہوتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے یہاں بہت نوائس ہوتا ہے اس وجہ سے.